سمین یہ 11 ستمبر 1948 کی بات ہے جب پاکستانی قوم اپنے قید محمد علی جناح کے سائے سے محروم ہوئی۔ 12 ستمبر 1948 کو نماز فجر سے پہلے محمد علی جناح کے جسد خاکی کو حاجی ہدایت اللہ حسین عظیم اللہ عرف حاجی کلو نے غسل دیا۔ نماز فجر کے بعد مولانا انیس الحسنین نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، جس میں سید ہاشم رضا، سید کاظم رضا، یوسف ہارون اور دیگر علماء دین نے شرکت کی۔ شام 3 بجے محمد علی جناح کا جنازہ گورنر جنرل ہاؤس سے روانہ ہوا۔ جس گاڑی پر جناح کا جنازہ رکھا ہوا تھا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان، وزیر خارجہ سر محمد ظفر اللہ خان، سردار عبدالرب نشتر، پیرزادہ عبدالستار جوگندر ناتھ منڈل، پیر الہی بخش اور میران محمد شاہ وغیرہ پیدل چل رہے تھے۔ جلوس کے پیچھے ایک کار میں محترمہ فاطمہ جناح، بیگم صغرا، ہدایت اللہ اور محمد علی جناح کی صاحبزادی دینا واڈیا تھی، جو دوپہر کو ایک خصوصی طیارے کے ذریعے بمبئی سے کراچی آئیں۔ اسی دوران کراچی کے کمشنر سید ہاشم رضا اور ان کے بھائی پولیس چیف سید کاظم رضا رات بھر کراچی میں گھومتے رہے اور آخرکار وہ اس جگہ کا انتخاب کرنے میں کامیاب ہو گئے جہاں محمد علی جناح کی تدفین ہونا تھی۔ 4:30 بجے جلوس جنازہ نمائش کے میدان پہنچا، جہاں مولانا شمیر احمد عثمانی نے جناح کی نماز جنازہ پڑھائی۔ قائد اعظم کا جنازہ اٹھا کر 1 فرلانگ دور قبر تک لے جایا گیا۔ جنازے کو بحری اور فضائیہ کے افسروں نے اٹھایا۔ اس موقع پر جنازہ کے تینوں طرف فوج کے 3 بڑے افسران موجود تھے۔ میت جیسے ہی قبر پر پہنچی، پاک فضائیہ کے طیارے نے فضا میں غوطے لگائے اور جنازے پر پھولوں کی بارش کر کے قائد اعظم کو آخری سلامی پیش کی۔ شام 6:24 پر وہ لمحہ تھا جب قید کا جسد خاکی قبر میں اتارا گیا۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان اور دیگر وزراء نے قائد اعظم کا جسد خاکی قبر میں اتارا۔ اس کے بعد قبر پر سب سے پہلے مٹی بھی قائد ملت لیاقت علی خان نے ڈالی، جس کے بعد دیگر وزراء اور اسلامی ممالک کے سفیروں نے مٹی ڈالی۔ اس کے بعد لاکھوں غمگین انسانوں کا مجمع کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا خاموشی کے ساتھ منتشر ہو گیا۔ تقریباً 7-8 سال تک محمد علی جناح کی قبر ایک شامیانے کے زیر سایہ مرکز زیارت بنی رہی۔ اسی دوران جناح کے 2 ساتھی لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر بھی جناح کی قبر سے کچھ فاصلے پر سپرد خاک ہوئے۔ 31 جولائی 1960 کو ایک باوقار تقریب منعقد کی گئی، جس میں صدر مملکت فیلڈ مارشل ایوب خان نے مزار کا باقاعدہ سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر مزار پر سنگ مرمر کی ایک تختی بھی نصب کی گئی، جس پر حسب ذیل عبارت درج تھی: مزار قائد اعظم محمد علی جناح، تاریخ ولادت 25 دسمبر 1876، تاریخ وفات 11 ستمبر 1948۔ یہ سنگ بنیاد فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صدر پاکستان نے بروز اتوار 31 جولائی 1960 کو رکھا۔ یہ سنگ بنیاد ایک طویل عرصے تک جناح کے مزار پر موجود رہا، مگر ایوب خان کے اقتدار سے ہٹتے ہی اگلی حکومت نے اسے مزار سے ہٹا دیا۔ اگلے 10 برس تک جناح کے مزار کی تعمیر بڑی سست روی کے ساتھ آگے بڑھتی رہی، تاہم اس میں اس وقت تیزی آئی جب صدر محمد یحییٰ خان نے اپریل 1969 میں اس کا معائنہ کیا اور اس کام کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی۔ 15 جنوری 1970 کو یہ تعمیر پایہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ اس موقع پر صدر مملکت جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے محمد علی جناح کی ہمشیرہ محترمہ شیریں بائی کے ہمراہ جناح کی مزار پر حاضری دی تھی۔ سمن جناح کے مقبرے میں چینا کا کردار کیا رہا، اس ذکر سے پہلے ایک سنگین واردات کا ذکر کرتے ہیں جب ایک شخص جناح کو مارنے کے لیے جناح تک پہنچا۔ جولائی 1943 کی دوپہر محمد علی جناح ممبئی اپنے گھر میں قائم آفس میں کام کر رہے تھے۔ ایک اجنبی شخص ان کے دفتر میں داخل ہوا اور ان کے سیکریٹری سید یعقوب سے کہا کہ میں جناح سے ملنا چاہتا ہوں۔ سید یعقوب نے کہا جناح کسی سے اس وقت نہیں ملتے جب تک اس نے پیشگی وقت نہ لے رکھا ہو۔ اگر تم ملاقات کا مقصد بتا دو، میں تمہیں ملنے کے وقت اور تاریخ سے آگاہ کر دوں گا۔ اس اجنبی شخص نے اردو میں ایک کاغذ پر کچھ لکھنا شروع کیا۔ اتنے میں جناح کسی فائل کی تلاش میں سیکریٹری کے کمرے میں آئے تو اس شخص کو دیکھ کر انہوں نے سید یعقوب سے پوچھا یہ کون ہے اور کیا چاہتے ہیں؟ سید یعقوب نے بتایا کہ یہ آپ سے ملنے کے خواہشمند ہیں۔ اس پر جناح نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں ایک کاغذ پر لکھ دیجئے، میں اسے دیکھ کر 1-2 دن میں ملاقات کا وقت دے دوں گا۔ ملاقاتی نے اسی وقت ملاقات پر زور دیا تو جناح نے کہا کہ میں بہت مصروف ہوں، اس لیے فوری طور پر ملاقات نہیں کر سکتا۔ وہ شخص یہ جواب سن کر بپھر گیا
اس نے ایک زبردست مکہ جناح کے جبڑے پر مارا اور اپنی جیب سے ایک کھلا ہوا چاقو نکال کر ان پر حملہ کر دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جناح کو قتل کر دیا جائے۔ جناح نے جان بچانے کی فطری جذبے کے تحت اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا اور حملہ آور کی کلائی پکڑ لی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حملے کا زور ٹوٹ گیا۔ حملہ آور جوان آدمی تھا، اس نے زور لگایا اور اپنے ہاتھ کو جھکا کر چاقو کی نوک کو جناح کی تھوڑی تک لے گیا۔ جناح زخمی ہو گئے۔ ظاہر ہے حملہ آور ان کی گردن کو نشانہ بنانا چاہتا تھا، لیکن جناح کی گرفت کی وجہ سے گردن کے بجائے تھوڑی میں زخم لگ گیا۔ اتنی دیر میں جناح اور سید یعقوب کی مدد کے لیے بنگلے کا پٹھان چوکیدار شاہ محمد بھی شور سن کر اندر آ گیا۔ جناح صاحب کا ڈرائیور عبدالغنی بھی اندر آ گیا۔ ان سب نے مل کر حملہ آور کو دبوچ لیا اور اس کا ہتھیار چھین لیا۔ اس کے بعد محمد علی جناح کو اوپر والی منزل لے جایا گیا، جہاں فاطمہ جناح بھی موجود تھیں۔ عارضی مرہم پٹی کے بعد جناح خاندان کے معالج ڈاکٹر مسینہ اور پولیس کو اطلاع دی گئی۔ تھوڑی دیر بعد گام دیوی پولیس سٹیشن کے انگریز انسپیکٹر ولیم جارج اپنے عملے کے ساتھ جناح کے بنگلے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے جناح ہاؤس کے ملازمین کی طویل میں موجود ملزم کو اپنی حراست میں لیا اور محمد علی جناح کا بیان خود ریکارڈ کیا۔ جناح پر اس قاتلانہ حملے اور مقدمے کی روداد جناح کے بھانجے اکبر پیر بھائی نے اپنی کتاب جناح پر قاتلانہ حملے میں قلم بند کی تھی۔ یہ خبر جب سندھ اسمبلی پہنچی تو جی ایم سید صدمے سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ انہیں پانی وانی ڈال کر ہوش میں لایا گیا۔ جی ایم سید ہوش میں آئے تو انہیں بتایا گیا کہ جناح سلامت ہیں اور یہ اطلاع غلط ہے کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جی ایم سید کو اس زمانے میں جناح سے کیسی عقیدت تھی۔ سمین اب ذکر جناح کے مقبرہ کا۔ مقبرہ تو بن گیا تھا، اب اس کی خوبصورتی کے لیے چین کی جانب سے فانوس کا ایک تحفہ ملا۔ مقبرہ کے افتتاح کے 2 ہفتے بعد 1970 میں پاکستان میں چین کے سفیر مسٹر چینگ تینگ نے ایک سادہ سی تقریب میں خوبصورت فانوس کا تحفہ پیش کیا تھا۔ یہ خوبصورت فانوس مزار میں محمد علی جناح کی لحد کے عین اوپر نصب کیا گیا تھا۔ جنرل پیرزادہ نے یہ تحفہ پیش کرنے پر عوامی جمہوریہ چین کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ تحفہ بابا قوم کی اس یادگار کو 4 چاند لگا دے گا۔ جناح کے مزار پر نصب یہ فانوس زمین سے 19 فٹ بلندی سے شروع ہوتا تھا اور اس کی مجموعی لمبائی 81 فٹ تھی۔ اس فانوس کے 4 حصے تھے جو بدھ سٹوپا کی طرز پر بنائے گئے تھے۔ فانوس کی گولائی نیچے سے اوپر بتدریج کم ہوتی چلی جاتی تھی اور اس میں مجموعی طور پر 40 سنہری لیمپ لگائے گئے تھے۔ یہ فانوس 40 سال تک مزار پر روشنیاں بکھیرتا رہا۔ سن 2016 کے لگ بھگ حکومت چین نے پاکستان کو پیشکش کی کہ وہ اس فانوس کو تبدیل کر کے اس کی جگہ ایک اور نیا فانوس نصب کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت نے یہ پیشکش قبول کر لی اور 17 دسمبر 2016 کو بانی پاکستان محمد علی جناح کے مزار پر اس نئے دیدہ زیب فانوس کی تصنیب کی رسم انجام پائی۔ اس تقریب میں صدر مملکت ممنون حسین، وزیر اعظم کے مشیر عرفان صدیقی، پاکستان میں چین کے سفیر سن وی دونگ، میئر کراچی وسیم اختر اور قائد اعظم مزار مینجمنٹ بورڈ کے چیف انجینئر محمد عارف کے علاوہ دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی تھی۔ اس نئے فانوس کا طول 26 میٹر اور وزن 1.2 ٹن ہے۔ اس فانوس کی تیاری پر 22 کروڑ روپے لاگت آئی ہے اور اس میں 8 کلو گرام سے زائد سونا استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں 4 دائرے ہیں، پہلے دائرے میں 16، دوسرے میں 10، تیسرے میں 8 اور چوتھے میں 6 کمکمے نصب ہیں۔ یہ فانوس 4 ماہ کی مدت میں چین میں تیار ہوا اور 13 چینی ماہرین نے کراچی میں تقریباً 1.5 ماہ کی مدت میں اسے جوڑا اور پھر مزار قید میں نصب کیا تھا۔ سامعین، آخر میں ہماری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اس تاریخی کہانی کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔